الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے پوری امت کو حکم دیا ہے، خصوصاً ایمان والوں کو۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کا حکم ہے خود کو آگ سے بچانے کا اور اپنی فیملی کو بھی آگ سے بچانے کا۔ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو آگ سے جب بچانا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آگ سے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو کیسے بچائیں۔ دنیا کی ایک آگ ہے جس سے آدمی دور ہٹ کے بچ سکتا ہے، جس سے آدمی فائر پروف جیکٹ اگر ہے تو فائر پروف جیکٹ پہن کے آگ سے کچھ بچ سکتا ہے۔ آگ میں اگر ہاتھ ڈالنا چاہا کوئی تو اپنے ہاتھ پہ اس نے کوئی ایسے گلوزز پہن لیے، دستانے پہن لیے جو فائر پروف ہیں، وہ اس کو آگ سے بچا سکتے ہیں۔ اور بھی بہت سی چیزیں آگ سے بچنے کی دنیا کے اندر نکل چکی ہیں۔ بلٹ پروف گلاس آج کل نکل چکا ہے، بلٹ پروف جیکٹ نکل چکی ہے۔ تیز رفتار اور بہت تیزی کے ساتھ نکلنے والی بندوق کی گولی اس گلاس کو بریک نہیں کر سکتی، اس گلاس کو توڑ نہیں سکتی، ایسی بھی چیزیں نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو کیسے بچائیں گے؟ کیا اسی طریقوں سے بچائیں گے جیسے ہم دنیا میں آگ سے بچتے ہیں؟ کیا وہی طریقے ہیں آگ سے بچنے کے؟ انہی طریقوں سے ہم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو بچا سکتے ہیں، یا پھر کوئی اور چیز ہے جو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں؟ میرے دوستو، یہاں جہنم کی آگ مراد ہے، دنیا کی آگ مراد نہیں ہے۔ دنیا کی آگ سے تو بچنے کا عمل، بچنے کا سلیقہ صرف انسانوں کو نہیں، جانوروں کو بھی سکھایا گیا ہے۔ دنیا کی آگ سے بچنے کا طور طریقہ اور اس سے بچنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ طریقہ صرف انسانوں کو نہیں، جانوروں کو بھی سکھایا گیا ہے۔ جانور کہیں دھواں دیکھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، کہیں
انہیں بو محسوس ہو جاتی ہے، آگ نظر آ جاتی ہے، پرندے اڑ جاتے ہیں، جانور بھاگ جاتے ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ تو دنیا کی آگ سے بچنا یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ تو جانور بھی بچتے ہیں، بلکہ انسانوں سے زیادہ بچتے ہیں، انسانوں سے زیادہ بچتے ہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آگ لگ گئی، انسان سو رہا تھا اور جل گیا، اور جانور اتنی غفلت کی نیند نہیں سوتا، جانور کو ایسی نیند نہیں لگتی، عموماً وہ تھوڑی سی بھی آواز پہ جانور بیدار ہو جاتا ہے، آنکھ کھول دیتا ہے۔ تو دنیا کی آگ سے الرٹ رہنے والا، خبردار رہنے والا انسان سے زیادہ جانور ہے، انسان سے زیادہ جانور ہے، اس کو پتہ ہے۔ کہیں اگر زلزلہ آنے والا ہو، پرندوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، بعض جانوروں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ سمندر میں طوفان آنے والا ہے، سونامی آنے والی ہے، بہت سے پرندوں کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، انسان کو نہیں ہوتا۔ انسان صرف ایک اندازہ لگاتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ سونامی آئے گی، ہو سکتا ہے کہ یہ ہوگا، لیکن کوئی پکا نہیں ہوتا ہے، آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا ہے، اور اگر آ جائے تو بچنے کے کوئی چانسز نہیں۔ اتنا یہ کہ وہ علاقہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اس علاقے کو بچایا نہیں جا سکتا۔ تو کیا جہنم کی آگ سے بھی اگر بچنا ہے تو کیا یہی طور طریقے اپنائے جائیں گے جو ہم دنیا میں اپناتے ہیں؟ نہیں۔ جہنم کی آگ ہمیں کیوں ملتی ہے، یعنی جہنم کی آگ انسانوں کو کیوں مل سکتی ہے، کیوں انسان جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا؟ پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت، کیوں ڈالا جائے گا؟ دنیا میں بھوکا تھا اس لیے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ دنیا میں غریب تھا اس لیے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ نہیں۔ دنیا میں بالکل تنے تنہا تھا، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس لیے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے؟ نہیں۔ آج دنیا میں ہوتا ہے یہ، بھوکے کو کوئی قریب نہیں لانا چاہتا، سائیڈ میں کر دیتے ہیں اس کو۔ غریب آدمی ہے اس کو سائیڈ میں کر دیتے ہیں۔ خاندان کے اندر کوئی پیسے والا ہے تو پہلے اس کو دعوت دیں گے، غریب ہے انہوں آئے تو بھی چلتا، نہیں آئے تو بھی چلتا، کیا فرق پڑنے والا ہے؟ دنیا میں تو یہ دستور ہے، لیکن کیا آخرت میں انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان وجوہات سے، ان اسباب کی وجہ سے؟ نہیں۔ وہاں جہنم میں ڈالا جائے گا انسان کے غلط حرکتوں کی وجہ سے، انسان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ماننے کی وجہ سے، وہاں جہنم میں اسے ڈالا جائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانے گا، نافرمانی کرے گا، تو اللہ اس کو معاف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نہیں معاف کرنا چاہیں اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ کا اختیار ہے، کوئی بندہ وہاں سوال نہیں کر سکتا، پوچھ نہیں سکتا کہ آپ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھ۔ ایک کو جہنم میں ڈال دیا، دو کو جنت میں ڈال دیا، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے کچھ کر دے، کوئی سوال نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اب ان نافرمانیوں سے بچنا ہے، ان غلط حرکتوں سے بچنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے ہے جہنم کی آگ سے اپنے کو بچانا، اپنی فیملی کو بچانا۔ جہنم کی آگ ملتی کیوں ہے؟ نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو نافرمانیوں سے بچیں گے کیسے؟ جب ہم بچیں گے تبھی تو ہم جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے اور اپنی فیملی کو بچا سکیں گے۔ تو کیسے ہم نافرمانیوں سے بچ سکتے ہیں؟ میرے دوستو یاد رکھیے، آدمی کوئی بھی عمل کرنا ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، اگر اسے علم ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے، اگر علم نہیں ہے تو پھر نہیں کر سکتا۔ چھوٹا بچہ
1.5 سال کا 1 سال کا، جس کو ابھی کوئی شعور نہیں ہے، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے اس کو، اس کے سامنے اگر چراغ رکھ دیا جائے، اس کے سامنے اگر موم بتی رکھ دی جائے، تو وہ 6 مہینے کا 1 سال کا بچہ وہ موم بتی کو کھلونا سمجھے گا۔ آگ اسے بہت خوبصورت لگے گی کہ بھئی یہ یلو کلر کی اور پھر آرنج کلر کی یہ بدلتی ہوئی ہلتی ہوئی کوئی چیز ہے، شاید پردہ ہوگا، وہ بچہ بھاگ کے آئے گا اور اسے پکڑ لے گا۔ وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، 2 سال کا 2.5 سال کا 3 سال کا ہو گیا، اسے پتہ ہو جاتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز مجھے جلانے والی ہے، یہ چیز مجھے نقصان پہنچانے والی ہے۔ ماں کبھی کبھی بچہ گڑبڑ کرتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے، چولہے پہ سالن پکاتے پکاتے جو اس کی ڈوئی ہوتی ہے یا چمچ ہوتا ہے، حالانکہ وہ چمچ گرم نہیں ہے، لیکن وہی چمچ اٹھا کے ماں اس بچے کو ڈراتی ہے۔ ٹھنڈا ہے چمچ بالکل، لیکن بچہ ڈرتا ہے، نہیں اس سے چرکا لگے گا مجھے، اس سے تکلیف ہوگی مجھے، کیوں؟ اسے اس بات کا علم ہے کہ گرم چمچہ اگر لگا دیا جائے تو تکلیف ہوتی ہے، اسے علم ہو چکا ہے، اسے اس کی اویئرنیس آ گئی ہے، اسے نالج اس کو مل چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس سے بچتا ہے۔ اور یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، جانوروں میں بھی یہ چیز ہے۔ جانور کو اپنے دوست اور دشمن کا پتہ ہوتا ہے۔ ہرن کو کس نے بتایا کہ تو اگر زیبرا میں کھڑے ہو جائے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور شیر دکھ جائے تو بھاگ جا؟ کس نے بتایا ہرن کو؟ کس نے سکھایا ہرن کو؟ اور ایسے ہی آپ دوسرے جو جانور ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، اس کو بند کر دیجئے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو دوسری چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے جانور، مرغی ہے، مرغی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا دشمن کون ہے، وہ چیل کو دیکھتی ہے تو اس کی آواز بدل جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی فیملی کے جانور کو دیکھتی ہے تو کوئی گھبراتی نہیں، ڈرتی نہیں، تو اسے بھی پتہ ہے اپنے دوستوں اور دشمنوں کا، کون تکلیف پہنچانے والا ہے اور کون تکلیف نہیں پہنچانے والا ہے۔ ایسے ہی بچے کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز نقصان دہ ہے اور یہ چیز نقصان دہ نہیں ہے، تو پھر وہ جو نقصان دہ ہوتا ہے اس سے بچنے لگتا ہے، اور جو نقصان دہ نہیں ہوتا ہے وہ اس کی طرف جاتا ہے، اس کی طرف رغبت کرتا ہے۔ تو میرے دوستو ایک بات یاد رکھیے، بھئی بچوں آپ لوگوں پیچھے چلے جاؤ، ہمارے موذن صاحب کہاں ہیں؟ ادھر اور پیچھے جا کے بیٹھو ادھر۔ انسان کو جب علم ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، تو علم ہونے کے بعد اس کی اچھائی اور برائی معلوم ہوتی، کسی بھی چیز کی ہو، اچھائی اور برائی علم سے معلوم ہوتی ہے، سیکھنے سے معلوم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو بچانے کا حکم دیا۔ آگ ملتی کیوں ہے؟ نافرمانی کی وجہ سے، اور نافرمانی سے بچیں گے کیسے؟ جب علم ہوگا، جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اگر کرنے کی چیز کریں گے تب تو ہمیں کوئی غلط نہیں ہے، اور اگر نہیں کرنے کی چیز بھی ہم کریں گے، جو گناہ ہے معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اس سے نہیں بچیں گے، تو پھر میرے دوستو یاد رکھیے اللہ رب العزت کا عذاب اس کے لیے تیار ہے۔ تو علم سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کو غلطیوں سے بچاتا ہے۔ علم، خالص علم جو ہوتا ہے وہ انسان کو اس کے نالج میں اچھے اور برے کی تمیز دیتا ہے۔ لیکن اس سے بھی ایک آگے کی چیز ہے کہ صرف علم بھی آدمی کو نجات نہیں دے سکتا، صرف علم آدمی کو فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ اس علم پہ عمل نہ کیا جائے۔ جب تک کہ عمل نہ کیا جائے،
بندے کو معلوم ہے سر میں درد ہو رہا ہے یا اور کوئی بیماری ہے، اس کے پاس دوائی رکھی ہوئی ہے، اسے پتہ ہے سر میں درد ہو تو یہ کھانا ہے، پیٹ میں درد ہو تو یہ کھانا ہے، لیکن کھاتا نہیں۔ علم ہے اس کے پاس۔ بھوک لگ رہی ہے، اسے پتہ ہے کہ بھئی کھانا ہے، روٹی کھانی ہے، اسے یہ کام کرنے ہیں، لیکن کھاتا نہیں۔ تو اسے علم ہے کہ بھئی کیا کھانے کی چیز ہے اور کیا کھانے کی نہیں ہے، لیکن اس علم پہ وہ عمل نہیں کرتا، تو پھر اس کی بھوک نہیں ختم ہوگی، اس کی بیماری ختم نہیں ہوگی، اسے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ علم کس فائدے کا؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہیں دینے والا ہے، جو فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے۔ بھئی جو فائدہ پہنچانے والا علم نہیں ہے وہ حاصل کر کے کیا فائدہ ہے؟ اس سے کچھ ملنے والا نہیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ علم جو اسے جہنم کی آگ سے بچانے والا ہو۔ یاد رکھ لیجئے یہ بات، جہنم کی آگ سے بچانے والا علم ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے فرض عین ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، ایسے ہی جتنا جہنم سے آدمی بچ سکتا ہے اتنا علم اس کے لیے بھی فرض ہے۔ نماز بندے کے لیے فرض ہے، بندے پہ، مسلمانوں پہ نماز فرض ہے، اور نماز جب فرض ہے تو نماز کے لیے وضو ضروری ہے، تو وضو کیسے کیا جاتا ہے وہ سیکھنا بھی فرض ہے۔ نماز کب ٹوٹتی ہے، نماز کب ہوتی ہے، کب نہیں ہوتی ہے، پاکی کس کو کہتے ہیں، طہارت کس کو کہتے ہیں، یہ سیکھنا بھی فرض ہے۔ اس لیے کہ جب تک یہ نہیں سیکھیں گے نماز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو چیزیں ضروری علم کہلاتی، جس سے آدمی جہنم سے بچ سکتا ہے، وہ علم سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔ اب رہا ڈیٹیل میں سیکھنا، تفصیلات کے ساتھ سیکھنا، وہ فرض نہیں ہے، وہ امت کے کچھ احباب پہ فرض ہے، وہ فرض کفایہ۔ کچھ احباب سیکھ چکے ہیں، کچھ علماء ہیں، کچھ مفتیان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نماز کا طریقہ ہر مسلمان کو سیکھنا ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے وہ اندھا ہو، چاہے وہ بہرا ہو، کچھ ہو، لیکن اگر وہ عاقل بالغ ہے، عقل مند ہے اور بلوغت کو پہنچ چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے، تو اس پہ نماز سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ نماز کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، علم جب تک علم پہ عمل نہ کیا جائے وہ علم کوئی کام کا نہیں، کوئی کام کا نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا اگر کوئی عالم بھی بن جائے، بڑے سے بڑا کوئی مفتی بھی بن جائے، لیکن علم پہ عمل نہیں کرتا تو کوئی اسے فائدہ دینے والا نہیں۔ ہاں وہ بیان کرے گا، تقریر کرے گا، سکھائے گا لوگوں کو، جو سیکھ لیا، عمل کر لیا، اس کو تو فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں سچی تڑپ ہوتی ہے، امت کے لیے جن کے دل میں درد ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ صرف علم نہیں سکھاتے ہیں، وہ علم سکھانے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کراتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو میٹھے کی تعریف کرتا ہے، بھئی وہ فلاں نام کا میٹھا بڑا مزیدار ہوتا ہے، اس میں ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، سب تعریفیں کر رہا ہے لیکن کھلا نہیں رہا ہے۔ خوب تعریفیں کر رہا ہے، وہاں ملے گا، یہاں ملے گا، یا ایسے بنایا جاتا ہے، فلاں کیا جاتا ہے، پوری اس کی تشریح کر رہا ہے، لیکن کھلا نہیں رہا ہے۔ یاد رکھیے، جو مقرر ہے، جو اسپیچ دینے والا، خطیب جس کو کہہ لیجئے، یا کوئی بھی تقریر کرنے والا، یا داعی ہے، یا عالم ہے، وہ صرف لوگوں کو بتاتا ہے، عمل نہیں کراتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ میٹھے کی تعریف کرنے والا۔ اور جو عمل بھی کراتا ہے، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں،
وہ لوگ ہوتے ہیں جو میٹھے کی صرف تعریف نہیں کرتے، اس کا ذائقہ بھی چکھاتے ہیں، اس کے زبان پہ کچھ لگا بھی دیتے ہیں، مزہ بھی چکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایسے مصلح تھے، ایسے داعی تھے کہ اللہ کے نبی تعریف بھی بتاتے تھے اور اللہ کے نبی سکھاتے بھی تھے۔ اللہ کے نبی سکھاتے بھی تھے، عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرتے تھے۔ میرے دوستو، آج کل کے زمانے میں علم دین کی بڑی اہمیت ہے، ضروری علم۔ میں ڈیٹیل والا علم نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی پڑھ کے محدث بن جاؤ، مفسر بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، فلاں بن جاؤ، یہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ فرض کفایہ ہے، کچھ احباب ایسے بن جائیں تو کافی ہے، لیکن جو دین کا شارٹ علم ہے وہ تو ہر مسلمان کو سیکھنا ہے، اس میں کسی کی کوئی تفریق نہیں، چھوٹا بڑا نہیں، کوئی مالدار غریب نہیں، وہ تو سب کو سیکھنا ہے۔ نماز کا طریقہ اگر کوئی کھرب پتی ہے اس کو بھی سیکھنا ہے، اور اگر کوئی جھوپڑی میں رہتا ہے اس کو بھی سیکھنا ہے، اس لیے کہ نماز اس کو بھی فرض ہے، بادشاہ پہ بھی فرض ہے۔ اور عقائد کی تعلیم، اللہ کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں، ہمارے کلمے کیا ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، آخرت کس کو کہتے ہیں، قرآن کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں، یہ چیزیں جو بنیادی ہیں، بیسک اسلام کی جو بیسک ہیں، یہ بھی سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ڈیٹیل میں مت سیکھیے، لیکن شارٹ ان کو سیکھنا فرض عین ہے۔ میرے دوستو، آگے حالات ایسے آنے والے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے مسلمانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو ان چیزوں کا علم نہیں سکھایا تو کوئی بعید نہیں کہ ہماری اولاد نعوذ باللہ کہیں مشرک نہ بن جائے، کہیں دین سے پھر نہ جائے۔ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، پیدا کیے جا رہے ہیں۔ دیہاتوں میں جا کے دیکھ لیجئے، کسی دیہات کے بچے کو یا پھر اپنے علاقے میں سے کہیں جو سلم علاقہ ہے اس میں سے بچے کو پکڑ کے پوچھ لیجئے، ابھی تو اسکول بند ہیں لیکن جب اسکول چالو تھے تو ان سے پوچھ لیجئے، بھائی تمہارے اسکول میں سوریہ نمسکار ہوتا ہے؟ اس بچے کو کچھ پتہ نہیں، وہ کہے گا ہاں ہوتا ہے، ہم پریڈ میں ٹھہرتے ہیں، اس کے اندر ایک بھجن ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہم بھی ٹھہر جاتے ہیں۔ اس بچے کو کیا پتہ، بچے کو تو کچھ پتہ نہیں، لیکن وہاں یہ تعلیم اب دی جانے لگی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دی جائے گی، شروع ہو چکا ہے یہ عمل۔ میرے دوستو، ہماری امت کدھر جا رہی، کدھر؟ اپنے اولاد کی تعلیم کے سلسلے میں آج والدین فکر مند نہیں ہیں۔ دنیا کی تعلیم، میرے دوستو، دنیا کی تعلیم کوئی غلط چیز نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے، ہم اس سے انکار نہیں کریں گے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی علم بھی بہت ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی بچے کو مکمل حافظ قرآن بنا دو، بچے کو مکمل عالم بنا دو، ٹھیک ہے، اگر بناتے ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں بناتے ہیں لیکن بنیادی اور بیسک اسلامی تعلیم انہیں دینا فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر نہیں رکھیں گے، اگر نہیں سکھائیں گے، قیامت میں پوچھ ہوگی۔ جیسے نماز نہیں پڑھنے پہ پوچھ ہوتی ہے، ایسے ہی اپنی اولاد کو دین نہیں سکھانے پہ پوچھ ہوگی۔ اور آئے دن حالات کیا ہیں دنیا کے، ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گیا یا کوئی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، یا پھر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یا پھر ان کے ساتھ چلنا پھرنا اور ان کے ساتھ کئی چیزوں میں شریک ہو جانا۔ آئے دن فوٹوز آتے رہتے ہیں، کبھی کوئی تہوار ہو گیا ان کا، مسلمان بھی وہاں ہاتھ بن کے ٹھہرے ہوئے ہیں، مسلمان بھی پھول مالائیں چڑھا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہماری امت؟ اور کچھ لوگ ہیں جو ہمیں اسی طرف بلا بھی رہے ہیں، بھائی دیکھو یکجہتی قائم کرو، یونٹی قائم کرو، سب برابر ہیں، الگ کوئی بھی نہیں ہے۔ بھائی یہ بات یاد رکھ لیجئے، بحیثیت انسان سب برابر ہیں، بحیثیت انسان سب برابر ہیں، بحیثیت مذہب سب برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔
یہ ہمارے اوپر فرض عین ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ ہمیں دنیا میں کہنا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں، قل اننی من المسلمین، اعلان کرو اس کا ڈنکے کی چوٹ پہ، دبے الفاظ میں نہیں جی ہم مسلمان ہیں فلاں، یہ نہیں ہیں ہم مسلمان، ہم نہیں مانتے تمہارے دین کو، ہاں ٹھیک ہے تمہارے دین کی بے احترامی نہیں کریں گے، تمہارے دین کا مذاق نہیں اڑائیں گے، یہ اپنی جگہ مذاق نہیں اڑائیں گے ہم ان کا دل نہیں توڑیں گے، لیکن ان کے دین کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی نرمی بھی نہیں رکھیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ۔ ایک واقعہ بتاؤں میں آپ کو، یا آزادی سے پہلے بھی یہ جو آج کل ایک جانور کو نہیں کھانے کا جو ایک شوشہ کئی دن سے چل رہا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ آزادی سے پہلے کا ہے، جو انگریز یہاں شروع کر کے گئے تھے۔ اس وقت قانون نہیں بنا تھا، لیکن لڑائی ان لوگوں نے لڑائی تھی، شروع کیا انہی لوگوں نے۔ تو اس وقت کے علماء نے، جب انگریزوں کی یہاں حکومت تھی، اس وقت کے علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ اس جانور کو کھانا تمہارے لیے واجب ہے۔ بھائی ٹھیک ہے حلال ہے، یہ تو بات ابھی بھی ہے، کھانا ہے کھاؤ، نہیں کھانا ہے مت کھاؤ، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس وقت کے علماء نے واجب ہونے کا فتویٰ دیا تھا، کھانا تم پہ ضروری ہے، نہیں کھاؤ گے تو گنہگار ہوگے، یہ فتویٰ دیا تھا۔ کیوں دیا تھا فتویٰ؟ اب وہ فتویٰ نہیں ہے، وہ اس فتوے پہ عمل نہیں ہے، لیکن اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے وہ فتویٰ تھا۔ کیوں تھا فتویٰ؟ یاد رکھیے کہ ایک چیز سے جب آپ دور ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں بار بار سنتے رہتے ہیں، اس جانور کے بارے میں آپ بہت سی چیزیں سنیں گے، تو اس جانور کی عقیدت دل میں بیٹھے گی۔ جیسے دوسرے لوگ دیکھ کے اس کو نمسکار کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ایسے ہی دیکھتے دیکھتے مسلمان بھی کرنا شروع کر دیں گے، اور ایسے ہی ان کے دل میں یہ عقیدت بیٹھ جائے گی کہ بھئی یہ بھی بحیثیت خدا یا بحیثیت بھگوان یہ بھی قابل احترام ہے۔ یہ چیز آہستہ آہستہ خود بخود دل میں پیدا ہو جائے گی، اور اسلام کے نزدیک ایسی عقیدت حرام ہے۔ ایسی عقیدت اگر دل میں آتی ہے تو پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ علماء نے اسی لیے فتویٰ دیا کہ تمہیں ایسی عقیدت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جانور ہے ٹھیک ہے نہیں کھانا ہے مت کھاؤ، لیکن اس کو بھگوان نہیں سمجھا جائے گا، اس کو بھگوان نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر تم بھگوان سمجھتے ہو یا اس کے تعلق سے ایسی فیلنگ دل میں آ رہی ہے تو وہ ختم کرنی پڑے گی، اور تمہیں اعلان کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارا بھگوان نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہو رہا ہے، آج آہستہ آہستہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ لوگ جاتے جاتے ایسے ہاتھ لگا کے اس پہ ہاتھ پھیر کے جاتے ہیں، وہ دیکھا دیکھی مسلمان بھی کرنے لگے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے جانور پہ ہاتھ پھیرنا کوئی برا نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو بکریوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، محبت سے پیار سے پیار سے آپ کسی پہ بھی ہاتھ پھیرو، شیر پہ بھی پھیر لو یا سانپ پہ بھی پھیر لو، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن عقیدت سے اس کو اپنے دھرم کا کچھ حصہ سمجھ کے اگر ہاتھ پھیر رہے ہیں تو غلط ہے، یاد رکھیے میرے دوستو۔ یہ چیز آگے بہت بہت خطرناک حالات دنیا ملک میں آنے والے ہیں، اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم سکھائیں، توجہ اس طرف کریں والدین۔ میرے دوستو دنیا کے لیے تو ہم پیسے خرچہ کر رہے ہیں، دنیا کے لیے تو خوب ہم دولت لٹا رہے ہیں۔ گھر میں اولاد نے خواہش کی، بیٹے نے خواہش کی کہ بھئی ہمارے گھر میں 54 انچز کا اینڈرائڈ ٹی وی چاہیے، باپ اس بیٹے کی خواہش پہ قربان ہو کے لون اٹھاتا ہے اور دلا دیتا ہے، لیکن کیا اس بیٹے کی خواہش پہ یا اللہ کے نبی کے حکم پہ اسے دین نہیں سکھا سکتا؟ میرے دوستو بہت پچھتائیں گے اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا، بہت پچھتائیں گے۔ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین سکھائیں، ان کو دین سکھایا جائے، جہاں مکتب چل رہا ہو
جہاں مارننگ ایوننگ اسکول جس کو کہتے ہیں، ٹیوشن سینٹر، اسلامک ٹیوشن سینٹر، مکتب جس کو کہتے ہیں، جہاں بھی مسجد میں چل رہا ہو مسجد میں اپنے بچوں کو بھیجائیے، سکھائیے، اور مسجد والوں کو چاہیے، مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ ایک منظم نظام مکتب کا قائم کیا جائے، ایک منظم نظام، جیسے مدرسوں کا ہوتا ہے ایک باضابطہ نظام، ایسے ہی اب مکاتب کا باضابطہ نظام چلانے کی ضرورت، جگہ جگہ چلانے کی ضرورت ہے۔ اپنی مسجد میں ہم کامیاب ہیں تو پڑوس کی مسجد میں بھی شروع کیجئے، وہاں بھی کامیاب ہو گیا اور آگے بڑھیے اور آگے بڑھیے، جہاں تک جا سکتے ہیں جائیے، لیکن سکھائیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم، ضروری ہے یہ چیز۔ اگر نہیں سکھائیں گے تو پھر میرے دوستو ہماری آنے والی نسل مسلمان بھی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، کوئی گارنٹی نہیں۔ دین دنیا میں کیسے ختم ہوا، آپ اسپین کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ٹرکی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ٹرکی پہ جہاں 650 سال مسلمان حکمران رہے، اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کیسے وہاں دین کو بدلا گیا۔ ایک وقت تھا کہ وہاں اذان دینے پہ پابندی تھی، رشیا کے اندر اذان دینے پہ پابندی، قرآن رکھنے پہ پابندی، پڑھنا تو دور کی بات، اگر کسی کے گھر میں قرآن مل جائے تو اسے ختم کر دیا جاتا تھا۔ میرے دوستو کہیں ایسے ہی حالات اس ملک میں نہ آ جائیں۔ اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کریں۔ ایمان اصل ہے، ایمان کے ساتھ چلے گئے دنیا سے تو کامیاب، دنیا سے جانا تو ہر حال میں ہے لیکن ایمان کے ساتھ جائیں، یہ سب کی تمنا ہونی چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔